امتی امتی ہوگی ان کی صدا، خالق بھی چاہے گا اس دن ان کی رضا، اس شافی محشر کی کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ببرکات دی ہدیہ درود و سلام پیش کروں تو بعد نہایت واجب احترام صد احترام میری جماعت دے نامور جید علماء خطیب حضرات، علماء ربانی، علماء سنت جماعت، نعت خوان شیری بیان، پیر طریقت رہبر شریعت سید محمود الحسن شاہ صاحب، بانی محفل یادگار اسلاف منظور نظر اعلیٰ حضرت پیر کیلانی، حضرت علامہ مولانا قاری محمد فیاض نقشبندی صاحب، میرے تو قبل علماء نے اپنا حاضری لگوائی، کیونکہ ڈاکٹر جنہ میں زیر علاج ہاں معالج نے میں نے اجازت نہیں دیتی کہ میں بیان کراں، 2 ہفتے تو کافی میں علیل ہوں، دعا منگنا اللہ میں صحت عطا فرمائے اور اپنے والد گرامی دا میں مشن اگے بھی آپ دے مثال تو بعد تقریباً میں ایک رات بھی گھر نہیں سکتا، تقریباً 10.5 ماہ میں بیان کر چکے ہیں ہوتی کرنے، اے ہفتہ صرف بیمار ہوتی وجہ 11 اپریل تک میرے پروگرام سن، رمضان المبارک یکم تک میرے پروگرام سن، لیکن میں نہ کر سکیا تے ایک قاری فیاض صاحب دی محبت ہے کہ میں انہاں کو لا گیا اور انہاں دی وجہ نہ پھر ایک ادھا اور پروگرام آج کیتا تے اللہ تعالیٰ علماء دا سایہ تا دیر اہل سنت قائم دائم فرمائے۔ سب تو پہلا میں عرض کراں گا جدو میرے حضرت صاحب سید نور الحسن شاہ صاحب دا زمانہ پاک سی، او زمانہ سی جدو احمد رضا خان صاحب بریلوی زندہ سن اور تاجدار گولڈرا شریف پیر میر علی شاہ صاحب زندہ سن، اعلیٰ حضرت شیر ربانی دا زمانہ مبارک سی، اس زمانے میں آپ فرماتے ہیں سن بیدیو بد عقیدگی دی دیری چل گئی جے اپنا ایمان بڑا وچ بچاؤ، اس ویلے فرماتے ہیں جدو اتنے جید اولیاء اللہ زندہ سن ہونتے، کیونکہ اس سال دے اندر تسی دیکھو امیر المجاہدین خادم رضوی صاحب دا وصال ہویا، ساڈے علاقے میں ٹالی برائی دے او محمد علی شاہ صاحب تاجدار ختم نبوت کا کام کر رہے سن، انہاں دا وصال ہویا، اس سال دے اندر قبلہ چاندس کا دا وصال پاک ہویا تے اس سمہ جڑا نا وہ پورا نہیں ہوتا، علماء دے جان تو بعد دین دا کام جڑا ہے وہ قیامت تک چلتے رہنا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ڈاکواں دے پنڈاں وچ ولی پیدا کیا، اس نے جدوں کام لینا نا تو پھر اللہ تعالیٰ کے کوئی مشکل نہیں، اللہ روڑی تے بھی گلاب ہوا چھڑا، ایک کام اسی چلے جا کے ہو رہا جاتے، دین دا کام تے ہوندے ہی رہنا ہے، لیکن وہ سمہ جڑا ہے کمی جڑی اولیاء دی علماء دی جان دی، دین جڑا ہے وہ کتاباں وچ وہ حرف نہیں غائب ہو رہے، وہ کتاباں پڑھانے والے سمجھن والے آج تو وہ بزرگ امام فخر الدین رازی جے اور بدر الدین عینی جے اور بے شمار علماء جنہاں دی کتب جڑی ہے ہزاراں دی تعداد ہے، آج تو پڑھنا ساڈے واسطے مشکل ہے جنہاں لکھیاں، تو میں عرض کراں گا کہ انہاں جیاں ہستیاں جڑیاں نے پھر وہ ماما کدی کدی پیدا کر تے اس واسطے اپنے علماء دی قدر کرو۔ یہ بھی زمانہ تھوڑے تے آنا ہے جدوں میت نوں غسل دین والا بھی نہیں ملنا اور امام مسجد بھی تانوں ٹوٹن نال نہیں ملنا، کیونکہ حالات اس طرح دے بن گئے۔ یہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان اللہ نے سانو اسلام دی وجہ نال عطا فرمایا اور ان دی بنیاد 2 قومی نظریے تے رکھی گئی کہ اسی ہندوواں اور ساڈا نظریہ ہو رہے انہاں دا عقیدہ ہو رہے، تے میں عرض کراں کہ اس دین دی قدر کرو۔ اس پرفتن دور میں تانوں پتہ ہے کہ تواڈے سامنے اے جڑے سوشل میڈیا تسی پکڑے ہاتھ وچ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے نویں نسل واسطے۔ اسی اپنا زمانہ گزار چکے ہیں، جڑے نوجوان سارے کالجاں میں پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹیاں میں پڑھ رہے ہیں، بچے پریشان نے، باپ انہاں دے علم دین نہیں انہاں سکھیا، گھر آندے نے وہ کہندے نے ماں نال گل کریے، باپ نوں انہاں نوں علم نہیں ہے دین دا، اسی کہڑے پاسے جائیے؟ بے راہ روی دا شکار ہے۔ میں یہ عرض کراں گا کہ اس پرفتن دور میں جتنا مرشد کامل ہے اکمل ہے ان کا ایمان بچنا ہے، اور اگر کسی کا مرشد ناقص ہے
تو پھر وہ گمراہ ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ دعا منگو اللہ سانو مرشد کامل اکمل عطا فرمائے. یقین جانو ایسے ایسے مسائل میں ویکھے نے اپنے نال جو میرے بیتے نے قبلہ ابا جی حضور دا جڑا خادم ہے میں اتنے بیٹھے بھی ان کی طریقت کو سلام بھی کرتا مبارک بھی دینا جنہیں مرشد پیر پاکر علی شاہ صاحب. ان کی وجہ کی ہے کہ میرے حضرت صاحب دا خیالات بھی خیالات ہیں. آپ کسی غلام کے سینے میں یا دل میں خیال اتنا خوف طاری کر دیتے سب کہ خواہ وہ بندہ جگہ خیالات تو بھی بچ جاتا. اتنا پاک صاف مرشد سانو ملیا. اللہ سارے نو مرشد کریم جیا مرشد عطا فرمائے. اور میں قرآن پاک دی آیا کریمہ پڑھی تسی بھی بڑا وقت کٹ کے آئے حالات بھی اس طرح اجازت نہیں دے دے کرونا وائرس. اور میں عرض کروں گا کہ جنہ اسی کرونا کرتے ہیں کاش اسی اونا رب کرتے تے کرونا ساڈے گھراں وچ نہ وڑدا. اج اسی ماسک لگاتے ہیں ماسک دے اوپر توکل زیادہ ہے. میں بھی لوایا ہے احتیاط کرنی نبی پاک کی سنت ہے لیکن ایک عادت ہی کرنی. اس ماسک نے بچانا نہیں بچانا اس ذات نے. جہاں بندہ بیمار ہے ایک باری صرف اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرے عرض کرے یا اللہ میں معافی عطا فرما. اور میرا یقین ہے کہ مجھے نماز دے سلام پھیرنا تو پہلا اللہ تعالیٰ نے گناہ بھی معاف فرمائے گا اور شفا بھی عطا فرمائے. اسی قرآن پاک دی آیا کریمہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے. امیر حمزہ صاحب تواڈے بھائی نے اور وہ تو چھڈ کے اس علاقے اس انہاں گروپ نو تے ایتھے حضور دے غلاماں میں شامل ہوئے. انہاں دی قدر کریا کرو. مسجد کوئی ڈھونڈو انہاں واسطے خطیب لگن انہاں دی حوصلہ افزائی کرو. دی وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں نو دین عطا فرمایا. ساری زندگی تسی صرف توحید کا اقرار کرو حضور دی رسالت کا انکار کرو تسی مسلمان نہیں ہو. مسلمان وہی ہوئے گا جڑا لا الہ الا اللہ تے بھی یقین رکھے اور محمد رسول اللہ تے بھی یقین رکھے. میں عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو سارے رسول کریم عطا فرمائے 1,24,000 رسولوں دے رسول بن گیا. ایک مسجد کا امام رکھنا ہوئے تے فقہ کہہ دیئے سیرت تے چنگا ہوئے علم والا ہوئے علم والا ہوئے اور صاحب علم ہوئے اور شریف النفس ہوئے خاندان کا چنگا ہوئے. آخر میں شیخ لکھی ہے کہ مقتدی اور امام کا عقیدہ ہے تاں تھوڑی نماز ہوئے گی. میں عرض کروں گا اگر اسی مسجد کا امام رکھنا ہوئے تو 6 شرائط لکھی دیا جنہوں اللہ نے امام الانبیاء بنا کے کائنات میں بھیجا. اللہ نے پھر گھرانہ بھی نور نام نور عطا فرمایا. میرے آقا نے اگر اختیار عطا فرمائے تو وہ بھی نور نام نور عطا فرمایا. میں ایک عرض کروں گا جس طرح نقشبندی صاحب نے میرا بھی بچپن کا ذکر کیتا چلو میں بھی انہوں نے شکریہ ادا کرتا. میرے واقعہ یاد نہیں سی میرے پھر انہوں نے دہرایا تو میرے یاد آ گیا. اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی صحت عطا فرمائے. چلو میرا بھی بچپن انہوں یاد کرایا. تو میں عرض کروں گا کہ اس فتن دور میں اسی مائی پاک کے بھی غلام ہاں سیدنا صدیق اکبر کے بھی غلام ہیں. جس نو عقیدہ ٹھیک مل گیا ان کی نماز بھی قبول ہے ان کا حج بھی قبول ہے زکات بھی قبول ہے. کوشش کرو. میں آگے بیٹھے ہوئے میری گل نہیں ہے حسن رضا صاحب لاہور والے خطیب نے بڑے اچھے نویں ساڈے مذہبی سکالر نے بڑا اچھا بولتے ہیں اور مؤدب بڑے. انہوں نے گفتگو جی میں کر رہا سا میں تمہیں دہرا دینا کہ ادب کی ہوتا ہے. انہوں کو میں ادب سیکھیا میں بھی کرتا سا ادب لیکن انہوں نے جو سکھایا وہ کمال ہی کر چھڈی. انہوں نے کہتی ساری زندگی تسی بار بار لے رہے ہو اس نے جامعہ مسجد فاطمہ الزہرا وہ فرماتے ہیں کہ میں ساری زندگی حضرت فاطمہ کا نام نہیں لیا اپنی زبان زہرا پاک کہتے ہیں زہرا پاک. اور انہوں نے پھر تشریح جڑی فرمائی انہوں نے کہا زہرا کا معنی ہوتا ہے کلی. انہوں نے کہا سبحان اللہ. زہرا پاک کا نام ہے زہرا کا معنی ہے کلی جنت دی کلی. تے کلی ہوتی ہے جڑی کھلدی نہیں. میری گل سننی ہے پھر سبحان اللہ کرنے. انہوں نے کہا اگر کلی کھل جائے پھر پھول بنتی پھول دے اوپر ہر ایرے گرے دی نگاہ پیندی. مائی صاحبہ زہرا ہی نہیں آنے کلی نہیں آنے کھلیاں نہیں پھول نہیں بنیاں کیونکہ پھول 2-4 دنوں تو بعد مرجا نہیں جاتے. اور ہر بندے دی گزرتے کہنا کتنا سونا پھول لے کتنا سونا پھول لے. تے حسن رضا صاحب کہتے ہیں کلی دا معنی ہے زہرا دا معنی ہوتا ہے کلی. تے کلی دے اوپر کومپلاں ہوندیاں نے حیا دیاں. مائی پاک کومپل نے حیا دی کومپل حیا دی
فل کٹے نہیں, ایک دا نام حسن ہے تو دوسرے دا نام حسین ہے. ایک خوبصورت انہوں نے تشریف فرمایا اور پھر انہوں نے فرمایا کہ جب میں مائی پاک کا نام لکھتا میں قلم تے کپڑا دے اس وجہ نال کہ میری گندی نگاہ جڑی ہے نا وہ مائی پاک دے نام ہے. یہ ادب تو میں عرض کراں گا سی حضور خاتون جنت دے غلام ہاں اور حضرت سیدنا صدیق اکبر دے بھی غلام ہاں. تہاڈوں کوئی مشکل بن جائے میں گل ختم کر رہا اپنے موضوع وال واپس آ رہا ہاں. کوئی مشکل بن جائے شیخ الحدیث کو جاتے ہو, عالم دین کو جاتے ہو, کہتے ہو حضرت جی کوئی وظیفہ عطا فرماؤ, وہ کہتے ہیں تسی یا مسبب الاسباب پڑھو یا حل المشکلات پڑھو یا قاضی الحاجات پڑھو یا درود و سلام دا ورد کرو, تہاڈی مشکل حل ہو جائے گی. میرے آقا نے جدوں بھی کوئی مشکل زمانے میں آئی اللہ کریم نے صرف وظیفہ نازل نہیں فرمایا, حضور کو حوصلہ بھی دیتا اور قرآن پاک کی آیا کریمہ بھی نازل فرمائی. جس طرح میرے آقا دی رسالت دا جب کفار نے انکار کیتا اس موقع تے اللہ کریم نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین, اور یاسین بھی حضور دا نام اور طٰہٰ بھی حضور دا نام ہے. اگر ان دی اس طرح میں تشریح کرنا تو زیادہ بہتر رہے گا. اللہ فرماتا ہے اے یاسین تیرے رب نو اپنے قرآن دی قسم ہے کہ تسی میرے رسولہ بچو. اسی طرح جب میرے آقا دی اولاد پاک جگہ بعد دیگرے 3 سال پہلے دنیا کو تشریف لے کے گئے اس موقع تے بھی اللہ نے فرمایا کہ جڑے کملی والیوں تہاڈوں اب تک کہندے نے الیاذ باللہ کہ تہاڈی حضور دی نسل ختم ہو گئی, اللہ نے سورۃ کوثر نازل فرمائی اور اللہ کریم نے فرمایا ان شانئک هو الابتر, اے محبوب جڑے تہاڈوں اب تک کہندے نے میں انہاں دی نسل تباہ کر داں گا. اج یزید دے 15 پتر ہوئے نے, کلے زین العابدین میدان کربلا وچوں واپس آئے. سید گلی گلی نگر نگر کیوں نظر آتے ہیں؟ اللہ دا وعدہ نظر آ رہے ہیں. اسی طرح میں عرض کراں گا کہ اپنے آقا دی شان نو پچھانو. آقا نے فرماندے نے آنا سید المرسلین ولا فخر, میں 1,40,000 رسولاں دا رسول اور امام بن کے آیا. تے حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت علامہ ابن عربی فرماتے ہیں جتنے فتوحات مکیہ اٹھا کے دیکھو جتنے رسول اور پیغمبر آئے تواڈے میرے پاک رسول دے نائب بن کے آئے. تے سلیمان علیہ السلام دی یہ شان سی کہ اللہ نے ہفت اقلیم دی بادشاہی سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی اور آپ دا تخت ہوا وچ رہنا سی, وزیر دیاں کرسیاں ہوا وچ رہندیاں سن, لنگر دیاں دیگاں اللہ نے عطا فرمائیاں. اور حالت کی سی کہ لشکر جڑا ہے آپ دا آسمانہ تے جا رہے ہیں. اللہ دا قرآن کہتا ہے کہ چیونٹی جڑی ہے چیونٹی اندی ایک ملکہ سی جس نے اپنی کھٹ وچ بیٹھ کے گل کی تے حضرت سلیمان علیہ السلام ہس پے. اے نبی دی شان ہوندی ہے. ذوق کیا سبحان اللہ. آج مولوی صاحب کہتے ہیں نا فٹافٹ ہم مثل بن جائے. اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کا کوئی ہم مثل پیدا ہی نہیں فرمایا. اور کسی شاعر نے اسی واسطے روشنی پائی حسینہ جمیلہ کا منہ موڑ دیتا تے بنا کے محمد قدم توڑ. اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کا ہم مثل بنایا ہی نہیں. میں تے پیار دی گل کراں گا ابو بکر دا مثل کوئی نہیں, مولا علی دا مثل کوئی نہیں, حضور تے حضور رہ گئے. تے اج اسی تے غوث پاک دے مثل نہیں ہو سکتے, شیر ربانی دی مثل نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہر پھول نو اپنا رنگ دیتا ہے, ہر ولی نو اپنی اپنی شاناں عطا فرمائیاں نے. تے میں یہ عرض کراں گا کہ میرے اپنے آقا دی نبی کریم دی شاناں نو پچھانو, کیونکہ یہود و نصارا جلگار کر رہے نے اور تواڈے سامنے فاقے بنائے جا رہے ہیں. فرانس والے نے بےدبی کی. انہاں بےدبیاں دے نال میرے آقا نے اس ویلے فرمایا سی کہ جڑے مینوں مزمم کہندے نے میں مزمم نہیں ہاں, مینوں اللہ نے محمد بنایا. محمد محمد کریندے گزر گئی, آہد نال احمد ملیندے گزر گئی, تسی تے ساڈے بخشش دا ذمہ ساڈے گناہی کریندے گزر گئی. میں آخر وچ عرض کراں گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دا تخت ہوا وچ سی, کیڑی نے گل کتے کیتی اپنی کھٹ دے وچ. اللہ فرماتا فتبسم ضاحکا من قولھا, حضرت سلیمان علیہ السلام کیڑی دی گل سن کے مسکرا پے. اے نبی اللہ دا شان ہوندا ہے کہ کھڈاں وچ کیڑیاں دی گلاں سنتے نے تے او نائب نے حضور دے کہ میرے آقا دے امام الانبیاء نے. اسی اس بات کہتے ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں پہ سنے, ایسی یاد آسماں پہ لاکھوں جیسے.
شیر دا ورد کرتے ہوئے سن، وجد کرتے سن، اور وہ شیر جنہیں توڑے ایمان نال تعلق رکھتا ہے، بلکہ ہے ہی ایمان. وہ کہتے ہیں انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں مان. یہ جڑا فکر ہے نا، انہیں جانا، جاننا اپنے پیر نو بھی ضروری ہے اور اپنے نبی پاک نو بھی جاننا ضروری ہے. اگر جانو گے نہیں تو پھر ایمان ادھورا رہے گا. تو جب تمہیں پتا ہے کہ میرے آقا کی شان ہے کہ آقا صرف محمد رسول اللہ نہیں، آپ رحمت للعالمین بھی نہیں، آپ سراج المنیر بھی نہیں، اب عاقب بھی نہیں، اب مصطفیٰ بھی نہیں، اب احمد بھی نہیں، اب محمد بھی نہیں. آقا دی ہر صفت کو مننا جڑا ہے ایمان تے نارے تواڈی میری مرضی نال ولی نہیں بنتا، نہ نبی بنتا ہے. یہ اللہ کریم دی شان ہے کہ اللہ نے لا نبی قاضی دی مہر. اور شکر کرو حضور تو پہلا 1,24,000 رسول آئے، کوئی حواری ہوئے منن والے، کوئی عیسیٰ دے منن والے، کوئی موسیٰ علیہ السلام دے منن والے. اگر یہ سلسلہ نبوت جاری رہنا تو تھانوں ایڈیاں محبتاں نہیں کر ہوگی. ان دی وجہ کہ خاتم دی مہر، ختم نبوت دی مہر جڑی حضور تے لگی نا، یہ امت قسمت والی. سبحان اللہ. جب یار تے ورد نہ وڈیا جاندا تے یار بھی ہوئے محبوب خدا. علاوہ انا حبیب اللہ، حضور اللہ دے محبوب نے نا، تے مقام محبوبیت تے فائز نے. اللہ نے سارے رسول بھی عطا فرمائے نے، وہ جڑے محبوب خدا نے. اور پھر اور بھی لگائی، فرمایا امتیو خوش ہو جاؤ، اس تو بعد نبوت دا دروازہ بند کر چھڑے جی. یہی تواڈے آقا نے، یہی تواڈے مولا نے. اس واسطے اسی قسمت والے ہیں کہ سانو آقا دی امت بھی آخری اور رسول بھی آخری. اور خاتم دی میں گل کرتا ہوں، ختم نبوت دا میں دے اعلان کر چھڑے، تسی علماء بھی اعلان کر دیو کہ اگلا میلاد پاک دی جتنے اسی جلسے نے اسی میلاد نہیں کراوے، اسی ختم نبوت دے رکھا. اور جتنے علماء نے چٹا صاحب بڑی محبت والے نے، آج وقت تھوڑا ملیا، بڑا خوبصورت بیان فرماتے ہیں. اللہ نے جزائے خیر عطا فرمائے. تقریری طور پہ، تحریری طور پہ علماء نے عرض کر دیا، پاویں 2 حدیثیں ہی لکھو جتنے بیان کرو، اس کو بعد اپنی گٹڑی کھولو، انہیں کتب اور کتابچے جڑے نے اپنی تقریر تو بعد تقسیم فرمو. کہ تہاڈی ذمہ داری ہے 1 یا 2 حدیثیں کھلا دو کہ تہاڈا حصہ تمہیں کو دے پے جائے. تقریری طور پہ اور تحریری طور پہ میں پھر اعلان کر رہا ہوں، جس نے میرا جلسہ رکھنا ہے اس سال، اے جڑا 2022 چڑھ ہے، میں اعلان کر رہا ہوں دلیاں میں، گنانیاں میں، کہ جس نے حضرت کہنے والی شریف کے نام مینوں بلانا ہے وہ ٹائٹل ختم نبوت رکھے. اور انشاءاللہ اسی 1 سال پورا ہے وہ میلاد پاک نہیں کراواں گے. میلاد پاک ساری مفتی میں شامل ہے، اپنے اپنے گھراں میں تسی کراؤ میلاد شریف اپنے طور تے. مینوں جدوں بلانا ہے جے ختم نبوت واسطے بلانا ہے. اور 1 سال پورا 2022 دا میں اعلان کر رہا ہوں حضرت کہنے والا شریف تو اسی ختم نبوت دا جلسہ کریں. اور الحمدللہ 9 اسی پیرم ایک جگہ ہے، پیرم اتنے ساڑھے حکیم صاحب نے بیدی نے دربار شریف دے انہوں 9 بندے مسلمان فرمائے اور دربار شریف انہوں نے بیعت کرایا. میں انہوں نے دستار بندی کی تھی. آج وہ مجاہد اور اپنے وہ چاچے بابے اور سارے نے مسلمان کر دے. یہ جڑے نا یہ تواڈے ایمان دی بنیاد ہے ختم نبوت. تے بابا جی فرماتے ہیں سن انہیں جاننا، انہیں ماننا، اور جاننا، اور جاننا، اور جاننا، اور جاننا، اور جاننا، ماہ جانا، اور جاننا، اور جاننا، اور جاننا. ماشاءاللہ بس طاقت کسی نہ بڑا خوبصورت منظر بن گیا. تو میں عرض کروں گا انہیں جاننا، انہیں ماننا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان کا. سرکار دا سکھانے ہیں تو میں ڈر کا ہے، اس بات ڈرنا نہیں ہے. مار کرونا نہ بھی جانا ہے تو مار کچھ بھی جانا ہے. کہ جے کلمہ شریف زبان تے ہوئے، نہ شریف لگی ہوئے، تے اے شعر تیری زبان تے ہوئے، انہیں جانا، انہیں ماننا، تے روح پرواز کر دے تے پھر پکا جنتی. اللہ تعالیٰ سانوں بزرگاں نے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے. اسی بڑے بڑے ہیرے اپنے ہتھاں وچوں کڈے، عبدالستار نیازی صاحب جے، شاہ احمد نورانی صاحب جے، جتنے بزرگاں جنہاں خدمت کی تھی. میں وہ بندہ کہ جس نے 2 سال بھی لگائے تھا دین واسطے، میں انہوں بھی سلام کرتا. جڑا مسجد یہ صفا کرے میں انہوں بھی سلام کرتا، جڑا ساؤنڈ لگاتا ہے انہوں بھی سلام کرتا. ان کی وجہ کہ یار اٹی مول تے پوے گا اور کچھ نہ ہو.
تو انشاءاللہ تعالیٰ اٹی مول والا بھی جنت جائے گا. حضور جس نے قبول فرما لیا, حضور نے جس نے نگاہ فرما چھڑی کرم ہو جانا ہے. تے آخری کرامت میرے شاہ سائیاں دے جتوں سارا فیضان ہے. حضرت کرما والا شریف اکاڑا بہت بڑی گدی. کرما والا شریف گنجے کرم رحمۃ اللہ علیہ پیر سید اسماعیل شاہ صاحب آپ فاروق التحصیل سن, باقاعدہ عالم دین سن. حضرت صاحب نے بیعت اور واسطے اللہ دے شیر ربانی دی بارگاہ وچ گئے. اور میں شاہ صاحب کچھ پڑھے بھی ہو اور اس کی حضور پڑھیا بڑا سمجھ کوئی لگی, سمجھے تمہارے کول آؤ. تے امیر بڑے سن. فیروز پور انڈیا دے وچ آپ دا کرمو والا شریف وہ جگہ سی. اج بھی اتنے مزار شریف ایک آپ دے بیٹے اتنے دفن کرما والا شریف ہجرت کر کے سن 47 میں اتنے آ گئے. تو جدوں آپ آئے تو آپ کو دولت بڑی سی, رقبے بڑے, امیر زادے سن, سید زادے بھی سن اور امیر زادے بھی سن. اللہ دے شیر ربانی دے کول گئے, حضور دین سیکھنا ہے. فرمایا شاہ جی دو گلاں وچ ایک رکھ لو, دین ایڈا سوکھا نہیں ہے, یا فقیری لے لو یا امارت لے لو. جے امارت رکھنی جے پھر فقیری نہیں لگ سکتی. آپ نے اس زمانے میں جو کچھ ہے سی آپ نے اللہ دے رستے میں صدقہ کر چڑھیا, کرایہ لے کے تے شرمشی حاصل ہوئے. تو میرے حضرت صاحب نے 5 روپے عطا فرمائے. فرمایا شاہ جی کرما والا شریف دا 5 روپے کرایہ جے جاؤ لے. تھوڑی دیر گزری تے آپ کو کئی مربے پھر مل گئے. پھر امارت اور اس ویلے ہر ایکسپریس ریل گڈی جتنی ہے وہ 5 منٹ واسطے کھڑی ہوتی ہے. حکومت نے انہوں کہا ہے کہ اس درگاہ تے ضرور حاضری دے کے جانے. سارے مسافر اتر کے لنگر بھی کھاتے ہیں اور سلام بھی کرتے ہیں. آپ نے کسی پوچھا اتنی امارت تے فقیری وچ نہیں چاہیے. تے آپ نے فرمایا جی میری سی نا میں تے ونڈ چھڈی, یہ تے میرے پیر نے مینوں 5 دتے سن کرائے واسطے. تے اجے میرے 5 نہیں مکے تے باقی گلا سی. اس واسطے حقیقت پچھانو, پیر بڑے نے مرید بڑے تھوڑے. میں گل کراں گا ہر بندے پیر. تے پہلا زمانے میں پیر لبدے کوئی سن, مرید بڑے ہوندے سن. ہن مرید کوئی لبدا, پیر بڑے نے. تے شاہ عبدالحق صاحب نے پچھلے دن بیان کیتا انہوں نے کہ جی اتنے پیر نے کہ اسی باہر سپلائی کر سکتے. تو میں اس کراں گا پیراں وچ تے اللہ دے بندیاں وچ بڑا فرق ہے. میرے والد گرامی نے جڑی مینوں آخری نصیحت کیتی وصال تو ایک دن پہلا ہاسپٹل دے وچ لاہور سیرا مموریت وچ آپ دا وصال ہویا. ایک دن پہلا مینوں فرمایا بیٹا میں ضمیر نہیں بیچیا, تو میری نصیحت یاد رکھ, دین دا سودا کدی نہ کریں. میں الحمدللہ اسی نقش قدم تے بیمار پڑا سا, تہاڈی وجہ نال تہاڈی زیارت کیتی سارے دی, تہاڈے نال ملاقات ہوئی تے مینوں حوصلہ ہو گیا کہ میں جی ٹھیک ہاں, سبحان اللہ, میں دین پھیلا سکتا جتنے دیر میری ساتھ. اور میں انشاءاللہ وعدہ کرتا بغیر لالچ تو, اس واسطے نہیں کہ میں پیر آ تے حضرت کہہ رہے سی صاحب لالا نہیں, میں صرف دین دا غلام ہوں. جہاں بندہ بلائے اگر میری صحت ٹھیک ہوئی تو میں ضرور حاضر ہوں انشاءاللہ, بغیر لالچ تو, بغیر فیس تو, بغیر خدمت تو. کیونکہ میرے باپ نے مینوں نصیحت کی پتر دین نہیں بیچنا, تے میری بھی اگلی نسل کو تہانوں بھی دین دا سودا نہیں کرنا. بڑے بندے تہانوں ون سمنے ڈیزائن لے کے آندے, سٹال لے کے آندے, کتب دے دے, انہاں نے کوئی گل کرنی اٹھ کے چلا جا. جے آقا دی شان سنانی ہو اسی سنن واسطے تیار ہاں, تے جے نبی دے اعتراض کرنے تے اسی نبی پاک نو بغیر دلیل جدوں یہ کہو گے نا بغیر دلیل تو پھر تہانوں کوئی دلیل دے نہیں سکے گا. تسی کو جی اسی حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا سی آقا سانوں دلیلاں دی لوڑ نہیں, اسی بڑا کچھ ویکھ لیا. تے سانوں ابوبکر صدیق بھی دس گئے نے تے مولا علی بھی دس گئے نے نبی پاک نو مننا کے دلیل تے دئی پھر نواں کام شروع ہوئے. تے آقا دے 1400 سال پہلا سارا کچھ دس کے دین مکمل ہو گیا. وہ بندہ دی اصل رسول ہو بھی لوگا اللہ اس نے قبول فرمائے. جنہاں دے وضو نہیں وضو کر دو جماعت